موجودہ ملکی، معاشی اور سیاسی صورتحال اور عمومی طور پر ہم کو لاحق جو پریشانیاں ہیں، ان کے حوالے سے کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں اس موضوع پر گزارشات عرض کرنی شروع کی تھی، اور اس سلسلے کا یہ آج آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سیکھی، جانی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا کہ جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ اور پھر آپ نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں اور ان کے نتیجے میں ہونے والے اور رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ فرمایا، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی حالات پر گفتگو فرما رہے۔ پھر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان نتائج اور اسباب کے حل کی طرف کیا اقدامات ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر حقیقی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس ضمن میں بہت ساری گزارشات آپ کے سامنے رکھی، اور آخری بات یہ ہوئی تھی کہ بندہ مومن کو یہ اٹل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، بہرحال وہ اپنے ایمان کی حفاظت کو مقدم رکھے گا، اور دنیا کے مال اور متاع اور اس کی چکا چوند کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، مومنوں والی زندگی عطا فرمائیں، اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ کریں، اور جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صورت میں پیش ہوں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بہت سی ان باتوں اور رہنمائیوں میں سے جو کتاب و سنت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، صرف چند گزارشات جو اس محدود وقت میں ہم مکمل کر سکیں گے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال میں برکت کے لیے اور اس کے حصول کے لیے امت کو سکھلائی۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، اور اس پر تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمانا چاہیں تو حالات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، اسباب بھی جڑ جاتے ہیں، خواہ دنیا ساری مل کر اس کو روکنے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کے عطا کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو روک دیں تو پھر ساری دنیا مل کر زور لگا لے، وہ خیر یا بھلائی اس بندے تک نہیں پہنچائی جا سکتی جس کو اللہ نے محروم کر دیا۔ اس لیے رزق کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنے میں
اور اللہ تعالی سے رزق کے حصول میں جو چیزیں معاونت کرتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا. اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہم تک پہنچایا. ابھی جو سورہ شورا کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی اور جامع ترمذی کی صحیح سند کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرث، جو بندہ آخرت کی کھیتی حاصل کرنا چاہتا ہو ہم اس کو اس کے حصول کے لیے مزید آگے بڑھا دیتے ہیں، یعنی آسانی کر دیتے ہیں اس کی. اور جو بندہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جس کا مطمع نظر صرف دنیا کی کھیتی ہو، دنیا کا حصول ہو، تو پھر اس میں سے بھی کچھ اس کو ہم دے دیتے ہیں. لیکن فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، صرف دنیا کا بندہ اس کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی نصیب نہیں، کوئی حصہ نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کر کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یقول اللہ، اے میرے صحابہ اللہ فرماتے ہیں. اور معلوم ہے جس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ یقول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہوتی. تو یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، وقت نکال. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر یہ جاننے کے باوجود تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرک، اور اس کے باوجود تیرے فقر کو دور نہیں کروں. یہ صحیح سند کی حدیث قدسی آج میرے اور آپ کے لیے بہت سی باتوں کو واضح کر دیتی. ہم سمجھتے ہیں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ کاروبار میں کھپانا، دو دو نوکریاں کرنا، اوور ٹائم لگانا، یہاں تک کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر نماز کے لیے ادائیگی کے لیے وقت نہیں. جس کھانا اور روٹی کے پیچھے سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو کھانے کا وقت نہیں. جن گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں. یہ سب کرنے سے ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کی روشنی میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے والوں کو ایسا رزق عطا فرماتے ہیں کہ ان کے سینے غنا سے بھر جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، غنا کا معنی دولت کا زیادہ ہونا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ کو سامنے رکھی. آپ نے فرمایا تھا کہ غنا کا مطلب پیسے کا زیادہ ہونا نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل میں امیر ہونا تو اپنے دل کا، اپنے نفس کا امیر ہونا. اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں پاس اتنا ہے کہ شاید کئی نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن فکر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. پریشان ہی پریشان، ہر وقت
کمی کا ایک خطرہ ان کو لاحق رہتا ہے کہ ابھی ہمارا مال کم ہو جائے گا، ابھی ہمارا مال کم ہو جائے گا، ابھی یہ نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، ابھی میرے اتنے پلاٹ تھے ان کی قیمت نیچے آ گئی، میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ کروڑوں میں پیسے، ایک دم سے ڈالر مہنگا ہو گیا تو میرا اتنے کا نقصان ہو گیا. ہیں کروڑوں ہیں، لیکن وہ سارا وقت اسی پریشانی میں ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں کم ہو گئی تو نقصان ہو گیا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے، فلاں چیز کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا ہے. اللہ کے بندے، اتنا کچھ جو پاس ہے اس کی شکر گزاری کہیں نہیں. اب وہ اس سارے نقصان کو پورا کرنے کے چکر میں اور مشین بن رہا ہے، دن رات پریشانی میں ہے. یہاں سے اتنے پیسے فلاں طریقے سے کسی اور کرنسی میں تبدیل کر لوں، پیسہ باہر منتقل کر لوں، وہاں فیکٹری لگا لوں، ایسے کر لوں ویسے کر لوں. ایک گھن چکر ہے جو اس کی زندگی میں سے ختم ہی نہیں ہوتا. دل فقیر ہے، دل میں اطمینان اور سکون ہے ہی نہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں بظاہر جھونپڑی میں رہنے والے ہوتے ہیں لیکن دل کے بادشاہ ہوتے ہیں. ان کے پاس جو میسر ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. اور سورہ ماعون اس سورت کا نام ہی اس لفظ پر رکھا ہے جس کے آخری حرف یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو عاریتاً استعمال کی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے. یہ کیا صفت ہے کہ انسان اتنا بخیل ہو جائے، دل کا اتنا فقیر ہو جائے کہ عام استعمال کی چیز جس کے استعمال سے اس نے گھٹنا بھی نہیں، کم بھی نہیں ہونا، واپس آپ کے پاس آ جانی ہے، وہ بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. کجا یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز دے جس کے استعمال سے کچھ کمی واقع ہو جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میری یہ گاڑی سنگل ہینڈڈ ڈریون ہے، ایک ہاتھ چلی ہوئی ہے، میں کبھی اپنی گاڑی کسی کو چلانے کو نہیں دیتا. تو بھائی اگر آپ اپنی چیزوں کے بارے میں ایسے ہیں کہ آپ کا لباس، آپ کا جوتا، آپ کی گاڑی، آپ کی سواری، آپ کا کمرہ، آپ کے استعمال کی کوئی بھی اور چیز ایسی جو کسی دوسرے نے اگر استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، جو قابل استعمال ہے، اس پر دوسروں کے استعمال پر پابندی ہے، تو یاد رکھ لیجئے آپ بہت کچھ ہونے کے باوجود فقیر انسان، کلاش ہیں، آپ کے پلے کچھ نہیں. اور اگر اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے دروازے کو کنڈی نہیں لگاتے کہ کوئی اور آ گیا تو میرے ساتھ شریک ہو جائے. دروازے کھلے ہیں، دسترخوان وسیع ہے، جو میسر ہے، ضروری نہیں کہ بہت تکلف ہو. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. کسی کو ضرورت پڑ جائے اپنی سواری اس کو دے دیتے ہیں، کسی کو ضرورت پڑ جائے اپنا لباس میں سے کوئی چیز اچھی اس کو دے دیتے ہیں. پتا ہے گھر کے اندر اور بہن بھائی ہیں، کسی نے تقریب میں جانا ہے، میرا جوتا میرے پاس زیادہ اچھا ہے، آپ پیش کریں کہ میرے پاس یہ زیادہ اچھی چیز ہے، آپ پہن کر جائیں انشاءاللہ اچھی لگے. آپ یہ میری ٹوپی پہن کر جائیں، میری ویسٹ کوٹ پہن کر جائیں، میرا یہ لباس پہن کر جائیں. بہنیں گھروں میں لڑ رہی ہیں، اس نے میرا کپڑے پہن لیا، اس نے میرا جوتا پہن لیا، اس نے میرا میک اپ استعمال کر لیا. عجیب ہماری تربیت ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کو تیار. یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو عبادت کے لیے وقت نکالے گا نا، املأ صدرک غنن، اے میرے آدم کے بیٹے تیرے سینے کو غنا سے میں بھر دوں گا. ہوگا اگر چھوڑا بھی تو تجھے بہت محسوس ہوگا، پریشانی نہیں لاحق ہوگی، رونے نہیں نکلیں گے، یقین ہوگا میرا اللہ میری ضرورت پوری کر دے گا. جس اللہ نے آج پوری کی ہے وہ کل بھی پوری کر دے گا. اگر آج کچھ گھاٹا لگ گیا ہے تو کیا ہوا، دیا بھی تو اسی نے تھا، اتنی ترقیاں بھی تو اسی نے دی تھی، فراوانیاں بھی تو اسی نے دی تھی. رات سوئے گا میٹھی نیند سوئے گا، پریشان ہو کے نہیں سوئے گا. ہر وقت جو 2 + 2 4 نہیں ہو رہا ہوگا. نماز میں بھی کھڑا ہے تو حساب ہی چل رہا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ،
اور اس بات کی گارنٹی بھی اللہ دے رہے ہیں، عبادت کے لیے وقت نکال، تیرا فقر ہم دور کر دیں۔ اور انسان کو اصل میں جس چیز سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فقر ہی ہے۔ اور فقر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، کسی اور کا محتاج ہو جائے۔ جائز ضرورت ہے نہیں پوری کر پاتا، جائز ضرورت ہے لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے۔ اور بسا اوقات فقر انسان کی جسمانی ضروریات کا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ جائے تو اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 4 بندے چاہیے اٹھانے بٹھانے کے لیے، یہ بندہ بھی بیچارہ فقیر ہو گیا۔ اس لیے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ آدم کے بیٹے یقین رکھ میں تیرا فقر دور کر دوں گا، اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے نکال دوں۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، پھر اس کے برعکس بھی ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھ بڑے مصروف ہو جائے، سارا ٹائم فون بج رہا ہے، ادھر بھی بات ہو رہی ادھر بھی بات ہو رہی، ادھر سے بھی کالیں آ رہی ہیں، یہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے، کام ہی کام کھلتے چلے جا رہے، سمیٹا آنے پہ نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے صبح دفتر جانے سے لے کر رات بستر پر واپس گرنے تک سارا وقت مصروف ہے، کوئی عبادت کا ٹائم نہیں نکل رہا، کوئی گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکل رہا، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں نکل رہا، 2 منٹ بندہ سکون سے بیٹھ کر روٹی نہیں کھا رہا، تنہائی میں اپنی ذات پر محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے وقت نہیں نکل رہا۔ سوچئے کتنا وقت گزر گیا، 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی آیات پڑھنے کے لیے وقت نکالنے، 5 منٹ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے۔ اور کتنے ہی ہمارے ساتھی ایسے ہیں، اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے، جن کو توفیق ملی ہوئی ہے ان کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ جن کو نہیں ملی ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کو بھی توفیق دے دے۔ پورے ہفتے میں اللہ رب العزت کا حصہ اتنا ہی ہے کہ دوڑ کر آخری 5 منٹ میں جمعے کے دن خطبے میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور شکر کرتے چلو جمعے کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اتنا ہی وقت ہے بس۔ واللہ یہ انسان سب سے زیادہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والا۔ آپ اپنے ساتھ اور میں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اگر ہم یہ کر رہے۔ ایک لمحے کو سوچیں، ابھی یہاں میرا سانس اگر بند ہو جائے تو کیا آئندہ جمعہ نہیں ہوگا اس مسجد؟ کیا نمازیں نہیں ہوں گی؟ کیا اس کا نظام چلنا بند ہو جائے گا؟ کیا میرے گھر والوں کی روٹی بند ہو جائے گی؟ کیا ان کے سارے معاملات چلنا بند ہو جائیں گے؟ دنیا ساری رک جائے گی؟ خدا کی قسم میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھ سے بہتر شخص یہاں پر آ جائے گا، دنیا پہلے سے زیادہ رفتار سے چل رہی ہوگی، صرف فرق یہ پڑے گا کہ میں کلاش خالی ہاتھ اللہ کے حضور پیش ہو کر ندامت کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا۔ نہ ظلم کرے اپنے ساتھ، نہ اس دوڑ میں بھاگیں، اللہ کی قسم یہ ہماری دوڑ نہیں۔ تو رزق کے حوالے سے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ اور جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو فرائض تو ہیں ہی ہیں اس کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکات، عمرہ، جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ عبادت کا صرف اتنا سا مفہوم کہ میں فرض پورے کر لیتا ہوں یہ نہیں ہے۔ عبادت کا وسیع تر مفہوم کہ ہر لمحے میں جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ہے اصل عبادت۔ اور بڑی قیمتی نصیحت کل ایک ساتھی نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا ایک کلپ شیئر کیا، بڑی قیمتی بات تھی۔ انہوں نے کہا 2 ہی سوال ہیں، ان سوالوں پر
اگر تیاری کر لی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے. پہلی بات، من تعبد، تم اصل میں عبادت کس کی کرتے ہو؟ اور یہیں پر عبادت کا پھر مطلب، یہاں عبادت سے مراد صرف نمازیں پڑھنا نہیں، زندگی کو دستور کے طور پر ہر زاویے میں، ہر ناحیے میں، ہر ڈائمنشن میں اس کی طرف توجہ کر کے اس کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام اس کی عبادت. اگر اس کی کرتے ہو تو اس طرح من تعبد، کس کی عبادت کرتے ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کیف تعبد، کیسے کرتے ہو؟ رستے بھی لوگوں نے بہت بنا لیے، لیکن اللہ کے ہاں جانے کا رستہ صرف ایک راستہ ہے، اور وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کیف تعبد، اللہ کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ قبول وہ ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے. من تعبد و کیف تعبد، کس کی عبادت کرتے ہو اور کیسے کرتے ہو، یہ ہے عبادت کا مفہوم. اس کے مطابق زندگی گزارے اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت ضرورتیں کیسے پوری فرماتے، پھر خیر کے رستے کیسے کھلتے. دنیا لائنوں میں لگی ہوگی اور اللہ وہ خیر آپ کے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے نصیب کر دے. اور وقت نہیں ہے، اور ان چیزوں کا اظہار کوئی بہت مجھے پسند بھی نہیں، وگرنہ میں آپ کو والد محترم کی اور اپنی ذاتی زندگی سے اس کی مثالیں دے کر بتاتا کہ یہ کیسے ہوتا. دوسری بات، رزق کے حوالے سے جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو اللہ سے رزق حلال طلب کرو. دنیا ساری کے سامنے رونے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ ہی نہیں پھیلا رہا. وہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی تربیت کر رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ اگر میرے صحابہ تمہارا ٹوٹ گیا ہے تو اللہ سے کوئی، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. دعائیں سکھائیں، صبح و شام ہر وقت اللہ کے رسول دعائیں مانگا کرتے تھے. کچھ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جلدی سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے اندر ہیں، بہت جامع دعا ہے، یہ دعا ضرور مانگا کر. اسی کے ساتھ استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس جملے کی کثرت کر دے اپنی زندگی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں. اور ہم متعدد بار وہ آیات پڑھ چکے ہیں اور وہ واقعات سن چکے ہیں کہ استغفار سے اللہ رب العزت رزق میں فراوانی بھی کرتے ہیں، رحمت والی بارشیں بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، پھلوں سے رزق بھی دیتے ہیں. تو دعاؤں میں کثرت کے ساتھ استغفار کا اضافہ کر. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دنیا سے جانے سے قبل جو اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اس میں کہا یہ جو ایک جملہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بچوں اس جملے کو کثرت سے پڑھا کرو. بہا ترزق الخلائق، یہ ایک جملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد اذکار کر رہی. آپ ان کے پاس سے گزر کے باہر چلے گئے. بڑی دیر کے بعد دن چڑھے آپ واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں بیٹھی اذکار کر. آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے اتنی دیر تک جتنا ذکر کیا ہے نا، اس سب کے مقابل میں نے 4 کلمات کہے ہیں. میرے وہ 4 کلمات تمہارے اتنی دیر بیٹھ کے ذکر کرنے والے ذکر سے اوپر ہیں، بھاری ہیں. پھر آپ نے ان کو سکھایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی تعریف کے ساتھ کتنی عدد خلقی، جتنی اس کی مخلوقات ہیں،
ورضا نفسی، جتنی اس کی اللہ رب العزت کی اپنی مرضی اور منشا کے اللہ کی رضامندی اللہ اپنے لیے جتنی خود پسند فرمائی اتنی، وزینت عرشی، اللہ کے عرش کی لائق اور قابل جتنا اللہ کی عرش اللہ نے اپنی شان کے مطابق مزین کیا ہے اتنی زیادہ اللہ کی یہ تعریف ہے۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور جتنے اللہ کے کلمات ہیں، اور معلوم ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے کلمات بھی لامحدود، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے اس طرح کلمات بھی لامحدود ہیں۔ اس حد تک میں سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اس طرح کہتا ہے نا، یہ ایک طویل وقت بیٹھ کر ذکر کرنے سے زیادہ بھاری کلمات ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ اس جملے کو کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ اپنی حرام کردہ چیزوں کے مقابل اپنی حلال کردہ چیزیں میرے لیے کافی کر دے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے خاص فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے محفوظ فرما دے۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، اس کو تو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنہوں نے بہت زیادہ قرض کی شکایت کی تھی کہ مجھ پر بڑے قرض ہو گئے، ان کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اور تمہارے سارے قرضے ادا ہو جائیں۔ اسی طرح جو دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک صحابی کو دیکھا سر جھکائے مسجد نبوی میں بہت پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور اس کے اوپر واجب الادا قرضے ہیں، لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی، راستہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور بعض احادیث میں کچھ مختلف الفاظ بھی ہیں لیکن ملتے جلتے۔ اللہ میں آپ سے غم اور پریشانی سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی کام میں بالکل عاجز آ جاؤں، کرنے کے قابل ہی نہ رہوں۔ والکسل، سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، صلاحیت تو ہے لیکن اس سے کام نہیں لے رہا، حرکت ہی نہیں کرتا۔ توکل کا جو غلط مفہوم ہے کہ ہڈ حرام ہو کر بیٹھے رہنا، کام نہ کرنا، ہماری قوم میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی، سستی اور کاہلی۔ تو میں اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور ساتھ میں واعوذ بک من الجبن والبخل، یا اللہ میں انتہا درجے کی ڈرپوکی اور بخل، کنجوس، ہر چیز اپنے پاس ہی سمیٹ کر رکھنا، ان برائیوں سے بھی پناہ طلب کرتا۔ اور ساتھ میں فرمایا واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یا اللہ میں قرض کے بہت زیادہ غلبے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے قہر سے بھی آپ سے پناہ طلب کرتا۔ یہ کلمات سکھائے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، وہ صحابی آئے اور اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے قرضے بھی سارے اتار دیے اور میری ساری پریشانیاں بھی دور ہو۔ دعا مانگے اللہ سے، اور توجہ کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کو وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں۔ یہ دعائیں وظیفے کے لیے نہیں، یہ سمجھ کر معانی پر غور کر کے پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کرنے کے لیے۔ اگر کسی کو عربی میں نہیں یاد ہوتی، بسا اوقات ہوتا ہے نہیں زبان پر چڑھتی ہے، تو اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو میں مانگے، مانگے صحیح لیکن مانگے اللہ سے، اور براہ راست مانگے، اور توجہ کے ساتھ مانگے، اور اس پر یقین اور بھروسہ کر کے مانگے، اور مانگتے ہوئے مایوس نہ ہو، جلد بازی نہ کریں، اللہ رب العزت ضرور فضل فرمائے۔ اور اسی ضمن میں آخری بات، صدقہ اور خیرات کریں، خواہ مشکل حالات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ تب ہے جب تمہیں خود کو ضرورت بھی ہو اور اپنی مفلسی کا ڈر بھی ہو، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے نزدیک یہ افضل ترین صدقہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے فقر کا علاج صدقے سے کیا کریں. تو یہ صدقہ کریں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی توفیق دی ہے ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے رسول قسمیں اٹھا اٹھا کر ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کی قسم جس مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، خیر کے دروازے کھول دے، بھلائیوں کے دروازے کھول دے. اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بہترین اخلاق کے حامل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی اللہ نے گواہیاں دی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت ان کے اخلاق کی رہنمائی میں اپنے اخلاقی اقدار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.